اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے، تباہ ہو جائیں، یدا دو ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدا دو ہاتھ یا دونوں ہاتھ، ابی لہاب، ابی باپ، ابو لہاب لہاب کے، ابی لہاب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب و اور تب وہ ہلاک ہو خود۔ یہ ہاتھ ٹوٹ جانا عربی میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، وہ ضائع ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ ما نہیں، نہ، اغنا غنی کیا، کام آیا، انہو اس کے، کام نہ آیا، مالہو مالہو ما مالو مال ہو اس کا مال، اس کا مال، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی۔ و اور ما جو کچھ، ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اور ما کا مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ کسبہ کمایا اس نے، یعنی اس کی دولت، مال و دولت، اور جو اس نے کمایا، جو اس کی کمائی ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئی۔ بہت دولت مند تھا، بہت مال و دولت کا مالک تھا، بہت اثر و رسوخ کا مالک تھا، بڑے تعلقات تھے، بڑا روب و دبدبہ تھا، اولاد تھی، اور ہر طرح کی اس کو سہولت میسر تھی۔ لیکن جب اس پر تباہی آئی، جب وہ برباد ہوا، تو اس کا یہ مال و دولت اور اس کی جتنی محنت تھی اور جو کمائی تھی وہ اس کے کسی کام نہیں آئی، وہ اسے بچا نہیں سکی۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا تھا، یعنی اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا اور نہ ہی اس نے جو کمایا تھا وہ اس کے کام آیا۔ نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کا اثر و رسوخ اس کے کام آیا، نہ اس کی صحت و توانائی اس کے کام آئی، کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ سیصلا، سا کا مطلب ہوتا ہے جلد، سیصلا نارن، نارن آگ، ذاتا، یہ سیصلا، سا کا مطلب ہوتا ہے جلد، یصلا داخل ہوگا، سیصلا داخل ہوگا یعنی جلد ہی داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذاتا والی، وہ لہاب شعلے والی، جو شعلے بھڑکا رہی ہے، یعنی وہ بہت جلد اس آگ میں داخل ہوگا جو بھڑک رہی ہے، جس کے شعلے بڑے تیز ہیں۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ اور اس کی عورت، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، اس کی عورت، حمالۃ، حمالہ اٹھانا، حمالۃ وہ اٹھاتی تھی، اٹھانے والی، حطب لکڑیاں ایندھن کی، وہ ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، وہ لکڑیاں لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بچھا دیتی تاکہ ان کو تکلیف ہو۔
تو اس کی بیوی کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس کے خاوند کا ہے، یعنی ابو لہب کا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں کانٹے دار ایندھن والی اٹھاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکتی تھی، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، یہ یہاں پہ بھی دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، آخرت میں بھی اس کو یہی اس کا عذاب ہوگا۔ فی میں اندر، جیدہا جیدی اس کی گردن، ہا اس کی، جید کہتے ہیں گردن کو، ہا اس کی گردن میں، حبل رسی، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل من سے، مسد، مسد کہتے ہیں مونج کی رسی، وہ جو سخت مونج ہوتی ہے، بہت سخت کھردری رسی ہوتی ہے، اس کے گلے میں، اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی اس کی بیوی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت نقصان دیتی تھی، انہیں تکلیفیں دیتی تھی، انہیں اذیتیں دیتی تھی، اس لیے اس کو بھی عذاب دیا گیا اور عذاب دیا جائے گا، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جس سے وہ لکڑیاں باندھا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما نہیں، اغنا غنی کیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا تھا، نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلا نارن ذات لہب، سیصلا اور جلد ہی وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب جس میں وہ جلے گا، اور جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ جو لکڑیاں ایندھن والی اٹھائے پھرتی رہنے والی تھی، اور قیامت میں بھی ایسے ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی وہ جو کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں ان سے، اس کی چھال سے جو رسی بنتی ہے وہ بہت سخت اور بہت کھردری ہوتی ہے، وہ اس کے گلے میں ہوگی۔ تو ابی لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور عرب کی ویسے بھی روایت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے قبیلے میں کسی کے ساتھ رنجش رکھ کر دوسرے قبائل کی مدد نہیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ واحد بدبخت انسان تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی رشتہ داری کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اسے جلد آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی کو بھی، جو کہ ایندھن کی لکڑیاں اٹھا کر لایا کرتی تھی اور کانٹے بچھایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، تو کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں کھجور کے چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی انتہائی اذیتناک اسے موت دی گئی، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا سبق، ہم نے سورۃ اللہب کے الفاظ مانی اور اس کی تفہیم کو سمجھا، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دشمن، چاہے ان کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی نہایت سختی سے نپٹا جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور دور رکھے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔